شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ اسلام کے 5 اراکین ہیں، جن میں سب سے پہلا رکن توحید ہے۔ توحید اسلام کی وہ اصل بنیاد ہے جس پر باقی 4 ستون قائم ہیں۔ توحید کا معاملہ انتہائی حساس ہے۔ توحید کو اچھی طرح نہ سمجھنے اور اس کے کسی ایک بھی تقاضے کو نہ پورا کرنے کی صورت میں شرک جیسا ناقابل معافی گناہ جنم لیتا ہے۔ جس انسان کی توحید درست نہیں، اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، لیکن جہالت اور دنیا پرستی کے اس دور میں توحید کو معمولی اور غیر اہم سمجھا جانے لگا ہے۔ توحید کے موضوع پر سب سے کم لکھا اور بولا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت توحید کا مکمل عقیدہ سمجھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی انسان مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر اس طرح کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی ہر دور میں کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہر انسان دیکھ لے کہیں وہ شرک تو نہیں کر رہا، کہیں ہم توحید کے کسی تقاضے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرک تو نہیں کر رہے۔ توحید کا لفظ عربی زبان کے لفظ وحد سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ایک کرنا۔ لغوی طور پر توحید کا مطلب ایک بنانا یا ایک ہونے پر اصرار کرنا ہے۔ مختصر الفاظ میں توحید سے مراد اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید ہی تمام انبیاء کا دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک مبعوث کیے جانے والے ہر پیغمبر کا سب سے پہلا ہدف عقیدہ توحید سمجھانا اور شرک سے بچانا تھا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کا حکم دینا اور غیر اللہ کی عبادت سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، اور یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ اللہ کی عبادت کرو اور جھوٹے خداؤں سے بچو۔ توحید کی دعوت عام نہ کرنا اللہ کے عذابوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب کسی قوم میں شرک انتہا کو پہنچ جائے اور اس قوم کے علماء اپنی زبان اور قلم کو توحید کی دعوت سے روک لیں، اللہ اس قوم کو آسمان اور زمین کے عذابوں سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ تم سے پہلوں کا انجام کیا ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ توحید جنت میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے، اس لیے توحید سمجھنے اور سمجھانے میں سب سے زیادہ محنت ہونی چاہیے۔ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو توحید سے متعلق لٹریچر تحفے کے طور پر دینا چاہیے۔ مشرکوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے انہیں حکمت اور محبت سے توحید سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کسی ایک انسان کا عقیدہ توحید ٹھیک کر دینا دنیا کی ہر آسائش سے بہتر ہے۔ امت مسلمہ کی بدعقیدگی کی انتہا کو دیکھتے ہوئے علماء سلف نے توحید کو 3 درجات میں تقسیم کیا۔ عقیدہ توحید کی اصلاح اور مضبوطی کے لیے ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید العبادت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ زبان میں پیدا کرنے والے اور قائم رکھنے والے کے لیے ربوبیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں ربوبیت رب سے اخذ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور کائنات کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا ماننا توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ توحید اسماء و صفات۔ اسماء اسم کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے نام۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ صفات صفت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے خوبی۔ اللہ کے اسماء اور صفات پر کسی تعویل، کیفیت، تعطیل اور تمثیل کے بغیر ایمان لانا توحید اسماء صفات کہلاتا ہے۔
توحید اسماء و صفات کے 5 تقاضے ہیں۔ شرک سے بچنے کے لیے ان کو اچھی طرح سمجھنا اور ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کی قرآن اور صحیح احادیث کے علاوہ کوئی اور تعویل نہ کی جائے۔ توحید العبادت، توحید کا سب سے اہم پہلو توحید العبادت ہے۔ توحید العبادت کو توحید الوحیت بھی کہا جاتا ہے۔ توحید الوحیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یعنی اللہ تنہا معبود برحق ہے اور ہر طرح کی قولی اور بدنی عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات اقدس ہے۔